گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، کوئی رشتہ اس لیے نہیں پوچھنے آتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور باپ مزدوری کر کر کے بمشکل گھر کا چولہا گرم رکھتا ہے، اور بیٹیاں ان کے سر میں چاندی اتر رہی ہے، تو وہ باپ کتنا پھنسا ہوا ہے، اس کی گردن کتنی جکڑی ہوئی ہے۔ اور اگر کسی کے پاس رقم ہو اس کی ضروریات سے زیادہ اور وہ اس کا رشتہ دار بھی لگتا ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں۔ اس کو کیلکولیٹر لے کے حساب کرنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، یہ میری پھوپھی کا بیٹا ہے، یہ پھنسا ہے، اس کی بیٹیاں جوان ہیں، کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے، بمشکل گھر کے اندر کھانا پورا ہوتا ہے، اور بیٹیاں گھر کی دہلیز میں بوڑھی ہو رہی ہیں، اور اس کے پاس دولت کے انبار ہیں، اور یہ سوچے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہاں بغیر سوچنے کے چھلانگ لگانی پڑے گی، یہاں نفع نقصان نہیں دیکھنا پڑے گا، یہاں کساد بازاری کا نہیں سوچنا پڑے گا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ بغیر سوچے سمجھے کودا کیوں نہیں ہے، یہ مشکل گھاٹی چڑھا کیوں نہیں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، یہ جانتا ہے کہ مشکل گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ تو اب یہ سوچے گا کہ ابھی تو میں نے فلاں پلاٹ بھی خریدنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، ایک فیکٹری نہیں لگانی ہے میں نے تو اس کے لیے رقم جمع کر، کیا یہ ضرب تقسیمیں دے گا؟ کہا اگر اسلام کا نور سینے میں اترا ہوا ہے تو اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھ لے گا جب، اور وہ جانتا ہے یہ واقعی پھنسا ہوا ہے، تو پھر اس گھاٹی میں چھلانگ لگاتے ہوئے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھے گا، وہ فوراً چڑھ دوڑے گا اور فوراً فیصلہ کرے گا تاکہ دکھی کو مصیبت سے نکال سکے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے۔ لاک ڈاؤن لگ گیا، لوگ ترس گئے، فاقے آ گئے، گھر میں بہت پڑا ہوا ہے، تو یہ سوچا جائے گا کہ میں نے تو 3 سال کے لیے رکھا ہے اور یہ بندہ ریڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے، اگر میں اس کو دے دیا تو 3 سال کے بعد تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات سوچنے کی نہیں تھی کہ 3 سال بعد میرے پاس کیا ہوگا۔ قرآن کا جو اسلوب ہے، قرآن جو ہمیں زندگی سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سوچنا نہیں، تمہیں عقل سے سوچ کے کام لینا، یہ بہت مرحلے ہیں، کہیں عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے۔ کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ پھر اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنا نفع نقصان، اپنی ضربیں تقسیمیں نہیں کرنی ہوتی کہ میں نے تو 3 سال کا بجٹ رکھا ہے اور ہمسایہ فاقوں سے مر رہا ہے اور بندہ کے سال کے میرے تو پورے ہیں، وہ یوں جمع تقسیم کرتا رہے۔ یہ مشکل گھاٹی ہے، تو کہا اس کو یہ مشکل گھاٹی چڑھنا ہوگا۔ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو مشکل گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے۔ یتیما ذا مقربہ، کسی قریبی یتیم کی مدد کرنا ہے۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا ہے۔ یہاں جو لفظ قرآن نے استعمال کیا نا، یتیما ذا مقربہ، قریبی یتیم، تو کیا اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو دور کا یتیم ہے اس کی مدد نہیں کرنی؟ نہیں، بلکہ علماء تفسیر نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ بندہ دور پار کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی تصویریں بھی کھنچوا لیتا ہے دور موجود میں، اور داد بھی لے لیتا ہے اور سخی بن کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن یتیم خاندان کے اندر ہو تو ان کی مدد کر کے بندہ نمائش نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے بھتیجے بھانجے کے ساتھ یہ کیا ہے۔ جو بندہ نفس کا غلام بن جاتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو لفظ بیان فرمایا یتیمن ذا مقربہ، قریبی یتیم کی مدد کرنا، او مسکینن ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا۔ کچھ لوگ انہیں پتہ ہے ہماری ہمسائیگی کے اندر ان کے ہاں نان شبینہ بھی نہیں ہے، تو وہاں جو ہے وہ مہینے میں 500 روپیہ دیں گے، اور 500 روپیہ دے کے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ ان کی ضرورت کو آپ نے پورا کرنا تھا۔ مختلف لوگوں کو تو آپ کروڑوں روپے بانٹ رہے ہو، اور آپ کی فیکٹری میں جو ملازمت کر رہے ہیں آپ ان میں کتنوں کو جانتے ہو کہ مشکل سے اس 15,000 روپے سے اس کا گھر چلتا ہے، اور اس کی بہنیں جوان ہیں، اور یہ بیچارہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے، پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو تم باہر جو کروڑوں روپے دے رہے ہو تو بہتر نہیں تھا کہ اپنے اس مزدور کی تم مدد کر دیتے؟ اللہ ہم سب کو
سورہ البلد کے مضامین پر غور و تأمل کی توفیق